اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی جہاں پر عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ایک اور خوبی بھی بیان فرمائی اور فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا مہینہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت، کہ کون ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان اوقات میں ان کو بھی یاد کر لیا جائے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنے والے ہی کے برابر اجر ہے اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام میں یہاں تک ہے بہترین نیکی، بہترین صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائع، بہترین نیکی اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ بھوکے پیٹ کو کھلائیں، یعنی غریب کا، محتاج کا خیال رکھا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عملی طرح سے کئی مثالیں آپ علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا کیا ہے وہ اس واقعے کے تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ ہمدردی سب سے بڑی عبادت ہے، ہمدردی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مواسات والی خوبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کس وجہ سے، آخر مواسات کے بدلے ملتا کیا ہے؟ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو حج کا بڑا شوق تھا، لہذا پرانے دور میں جیسے چلا کرتے تھے حج کے قافلے، حج کا قافلہ جب تیار ہوا تو یہ بھی تیار ہو گیا اور قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بغداد جا کر پہنچا۔ وہاں بغداد میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ بھی کسی نے کوئی اپنا کام کاج ہے، خریداری وغیرہ ہے، ضرورت کی چیز ہے، لینی ہے تو لے لے۔ ایک شخص کہتے ہیں عامر بن ربیع، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی سوچ سے کہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لے کر آ جاؤں تو میں بازار کی طرف نکلا۔ بازار کی طرف جب میں جا رہا ہوں شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے، میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہے اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اس مردار جانور کے قریب ایک پردہ نشین عورت ہے، با پردہ عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہتی ہے، پھر دائیں بائیں دیکھتی ہے، پھر گھبرا کر آگے پیچھے چلنے لگتی ہے، پھر واپس وہیں پر آ کر کھڑی رہتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ مردار سامنے ہے اور عورت مسلمان ہے، پردہ دار ہے اور بار بار وہاں پر کھڑی ہو رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں چھپ گیا اور تجسس میں بات تھی ابھی تک کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ میں نے دیکھا کچھ لمحے کے بعد جب اس عورت کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھنے والا مجھے نہیں ہے، وہ عورت اس مردار جانور کے پاس بیٹھی ہے، اس کے گوشت کا کہیں سے کوئی حصہ کاٹا اور اپنے برقعے کے اندر چھپایا اور تیزی سے ایک طرف چلنے لگی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مسلمان عورت، باپردہ عورت، دیندار گھرانے کی عورت اور مردار کو گوشت لے کر جا رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اور وہ عورت اس گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی ہے میں پیچھے پیچھے قریب پہنچا تو ماں بیٹیوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ بیٹیاں پوچھ رہی تھی اماں آج بھی کچھ ہے کھانے کے لیے یا نہیں؟ 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا آج تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، آج میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔ یہ کہہ کر عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ اس نے کہا یہ لو بیٹا آج میں تمہارے لیے گوشت لے۔ میں سمجھ گیا کہ گوشت تو اسی جانور کا ہے جو مردار کا حصہ وہ کاٹ کر لائی ہے، تو میں نے دروازے پہ دستک دی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا میری بہن دیندار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، دیندار بھی ہو، با پردہ بھی ہو، پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو مردار کا گوشت کھلا رہی ہیں؟ دروازے پہ جب میں نے آواز دی ہے، دستک دی ہے، تو وہ جو با پردہ خاتون تھی وہ کہنے لگی بھائی بات یہ ہے آپ مجھے اجنبی اور مسافر معلوم ہوتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ 3 دن ہو چکے میری ان بچیوں کا فاقہ ہے اور آج بھوک کی وجہ سے جب ایک بچی بے ہوش ہوئی ہے تب میں مجبوراً نکلی ہوں۔ کسی کے سامنے سوال کرتی 1000 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں۔ میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں،
دیندار بھی ہوں اور دین و شریعت کا علم بھی اللہ کے فضل سے میرے سینے کے اندر ہے. میں نے پڑھا ہوا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ کہ مجبور کے اوپر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا میں نے سوال کرنے کو برا جانا اور اس چیز کو میں نے ترجیح دی صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ میری بچیاں جو 3 دن سے بھوکی ہیں ان کے بھوک کا مسئلہ حل ہو سکے. عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ معاملہ سنا کہ تعلق سید گھرانے سے یتیم بچیاں، بیوہ عورت اور نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی کہ وہ مردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہے، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے کہا میری بہن گھبراؤ نہیں، اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے تو آپ سید ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آج سے میں آپ کی نوکری کیا کروں گا، میں نے تو مزدوری کیا کروں گا اور آپ کو لا کے دیا کروں گا. اور کہا کہ فی الحال میرے پاس جو ہے میں آپ کے قدموں کی نظر کرتا ہوں، جو کچھ تھا نکال کے رکھ دیا اور کہا کہ جہاں میرا سامان پڑا میں وہاں سے بھی لے کر آتا ہوں. یہاں جب سامان لینے کے لیے آیا تو جو ساتھی تھے، اب حج کی سعادت کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے در رسول کو دیکھے، بیت اللہ کے غلاف کو چومے. وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ تمنا ہے یہ اس دل میں کہ جان نکلے مدینے میں، رہ کے دور اس در سے مزہ کہاں ہے جنہیں. ہر کسی کی خواہش ہے. بہرحال مجھے میرے ساتھیوں نے بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ خیر خیراتیں بعد کے اندر کرتے رہنا. عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اپنے ساتھیوں کا کچھ بھی ہو میں جو کچھ ساتھ لایا ہوں میں یہیں پہ خرچ کروں، چاہے میرا حج نہ ہو لیکن ان کی خدمت کرنے کو میں سعادت سمجھتا ہوں. قافلہ چلا گیا، وقت گزرتا رہا، یہ محنت مزدوری کرتا، لا کے انہیں دیتا اور خود گھر کے باہر یہ ایک جگہ بنی تھی اور وہیں پہ جو ہے نا کہ سو جایا کرتا تھا. ایک غلام کی حیثیت سے، ایک نوکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. یتیم جو بچیاں تھیں وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہی ہیں، جو بیوہ خاتون تھی وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا دے رہی ہیں. جب یہ دیکھتا کہ مجھے اس طرح سے دعائیں مل رہی ہیں، وہ جب بات ایک ذہن میں تھی نا کہ حج پہ جا رہا تھا، حج نہیں کر سکا، تو وہ غم جو ہے نا ذرا ہلکا ہو جاتا. وقت گزرا، وقت کے ساتھ ساتھ وہی قافلہ جو حج کرنے گیا تھا واپس آیا اور اتفاق ہے کہ اسی جگہ آ کر اس نے قیام کیا. اس کو جب پتا چلا دوڑا دوڑا گیا، دل میں یہ بات تھی جاؤں ساتھیوں سے ملوں اور زمزم پیے، آب زمزم کے ساتھ کھجورے وہاں کے کھائیں، حال وال کچھ لیں. جا تو نہیں سکے لیکن جو جا کر آئے ہیں انہی کی آنکھوں کو چوم لیں. کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، جا کر میں نے ایک ساتھی سے ملاقات کی، دوسرے سے کی، تیسرے سے کی. اب جس سے میں ملوں، جس سے میں ملاقات کروں، وہ شخص کہے بھائی تم کیا حال وال پوچھتے ہو، تم تو ہمارے ساتھ تھے، اور مسکرا کر جو ہے نا وہ منہ پھیر لے. 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے جب میں نے بات کی مجھے عجیب قسم کی بات محسوس ہونے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے، میں یہاں پہ تھا اور یہ کہہ رہے کہ تم ہمارے ساتھ تھے. جو امیر تھا اس کے پاس جا کے بات کی تو امیر بھی کہنے لگا ہاں بھائی بات تو بالکل صحیح ہے، پہلے جب تمہیں ہم نے سمجھایا تھا تم نہیں مانے تھے، لیکن بعد میں پھر تم خود ہی واپس آ گئے، ہمارے ساتھ ہی روانہ ہوئے، سارے سفر میں ساتھ تھے، بیت اللہ میں ساتھ تھے، طواف کے وقت ساتھ تھے، مزدلفہ کے اندر ساتھ تھے، صفا مروہ پہ ساتھ تھے. یہ اسی طرح در رسول پہ جب ہم نے حاضری دیے درود و سلام پڑھتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ تھے، روزے کی جالیوں کے ہمارے ساتھ تھے، ہر قدم ہر وقت پہ ساتھ ہی ساتھ تھے، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ. تم نے نوافل بھی پڑھے، تم نے عبادتیں بھی کی، تم نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے. کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اتنے سارے لوگ ہیں، یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اب یہ بھی بات تھی کہ میں نہیں گیا اور پھر یہ بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ اتنے لوگ یہ بات کیسے کر رہے ہیں. کہا کہ میں گھر آ کے وہیں پہ جہاں سونے کی جگہ باہر بنائی ہوئی تھی سوچ رہا ہوں اور لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی میری کہ یہ معاملہ کیا ہے. جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان سے ایسے راضی ہوتا ہے. کہا کہ میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آئے کس انداز سے مسکرا رہے اور پوچھا کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے. تو خواب میں یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا ہوں، حالانکہ میں تو ساتھ نہیں گیا تھا، میں ان سے حال وال پوچھنے گیا اور وہ میرا اس طرح سے یعنی کہ مذاق اڑا رہے یا ان کو کچھ اور خدشہ ہوا ہے، کیا بات ہے کیا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تو ہمارے ساتھ تھا وہ اپنی جگہ سچے ہیں.
یا رسول اللہ میں گیا تو نہیں تھا، پھر وہ سچے کیسے؟ فرمایا تم نے میرے خاندان کی مدد کی، ایک غریب عورت کی مدد کی، بیوہ کی مدد کی، یتیم بچیوں کی مدد کی، تم نے حج کو چھوڑ دیا، اللہ کو تمہاری یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ تمہاری شکل میں ایک فرشتہ ان کے ساتھ بھیج دیا، وہ یہاں سے وہاں تک ساتھ گیا، بیت اللہ میں ساتھ، مسجد نبوی میں ساتھ، یہاں تک کہ ہر معاملے میں ہر قدم پر ساتھ تھا۔ تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ تو ہی ساتھ ہے، حالانکہ تم نہیں تھے، اللہ نے تمہاری صورت میں فرشتہ بھیجا تھا، اور تمہاری یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس فرشتے کو حکم دے دیا کہ قیامت تک ہر سال اس شخص کی طرف سے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر سال تم نے حج کرتے رہنا۔ تو ہمدردی کے اوپر یہ ثمرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السقی حبیب اللہ ولو کان فاسقا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر غور کریں، یتیم ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، مزدور ہے، اور آج کے دور میں تو حالات ایسے کہ سفید پوش طبقہ انتہائی مجبور ہو چکا ہے۔ ہم تو کھا پی کے آ جاتے ہیں، سحری بھی کر کے آ جاتے ہیں، افطاری بھی جناب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے قریب والے گھر میں لوگ پانی پی کے روزہ رکھ رہے ہیں، یا اگر افطاری بچیاں فرمائش کر رہی ہیں تو ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ ان بچیوں کے لیے وہ جو افطاری کا وہ جو چھوٹی چھوٹی ان کی خواہش ہو سکتی ہے وہی پورا کر سکیں۔ ماں باپ مجبور ہیں، اور جب بچی خواہش کرے اور جب بچہ خواہش کرے، جس نے روزہ رکھا اور کہے کہ ابا جان میں نے یہ چیز کھانی، اور اس وقت باپ کی جیب خالی ہو تو قیامت ٹوٹتی ہے، یہ صاحب اولاد لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اپنی سحری سے حصہ نکالیں، اپنی افطاری سے حصہ نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ، یہ ہمدردی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تمنا ہے یہ اس دل میں کہ جان نکلے مدینے میں، رہ کے دور اس در سے مزہ کہاں ہے جینے میں۔